کہتے ہیں کہ آج کل یوٹیوب پر ایک آدمی ہے محمد علی مرزا اس کا نام ہے، وہ آپ کو بھی غلط کہتا ہے۔ مرزا کا نام بھی تو خطرناک ہے نا، مرزا ہے نا، جب مرزا ہے تو مرزائی سے بھی ہو سکتا ہے نا۔ بدبخت سے کوئی نہیں بچا۔ کیا گولڈن کوڈ ہے؟ اگر قادیانی ہمیں کافر نہ کہیں، اگر قادیانی ہمیں کافر نہ کہیں، ہم بھی ان کو کافر نہیں کہتے۔ یہ میرا گولڈن کوڈ ہے، میں نے کئی جگہ کہا ہے۔ اچھا مرزا صاحب، اور قادیانی تمہیں ولی اللہ بھی کہیں، اللہ کی قسم وہ پھر بھی کافر ہے۔ تقریباً کوئی آلموسٹ میرا خیال 3 سال پہلے کی بات ہے، مجھے مفتی حنیف قریشی صاحب کا فون آیا۔ ان دنوں میں اسلام آباد میں تھا۔ مجھے کہنے لگے کہ یار مجھے آپ کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ قادیانی اگر ہمیں مسلمان مان لیں تو ہم انہیں مسلمان مان لیں گے۔ بدبخت سے کوئی نہیں بچا۔ کیا گولڈن کوڈ ہے؟ اگر قادیانی ہمیں کافر نہ کہیں، اگر قادیانی ہمیں کافر نہ کہیں، ہم بھی ان کو کافر نہیں کہتے۔ یہ میرا گولڈن کوڈ ہے، میں نے کئی جگہ کہا ہے۔ اچھا مرزا صاحب، اور قادیانی تمہیں ولی اللہ بھی کہیں، اللہ کی قسم وہ پھر بھی کافر ہے۔ تو آپ نے یہ جملہ بولا ہے؟ میں نے کہا جی بولا تو ہے، لیکن یہ اس طرح نہیں ہے۔ کہتے ہیں کس طرح ہے؟ میں نے کہا یہ میں دعوت کا سلیقہ سکھا رہا تھا، تعلیق بالمحال۔ اب چونکہ وہ منطق کے امام ہیں بریلویوں میں، انہیں پتہ ہے یہ ٹرم کا کیا مطلب ہے۔ تعلیق بالمحال یعنی مثال دینا اس چیز کی جو محال ہے۔ جیسے قرآن نے کہا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اسے پوج رہا ہوتا۔ اب یہ بات اللہ کو کرنے کی کیا ضرورت تھی اور حضور سے کہلوانے کی، جب کہ اللہ کہہ چکا ہے لم یلد ولم یولد۔ اس کا کوئی تک بنتا تھا؟ یعنی انورٹڈ کامز میں ہم پہ غیر مسلم اعتراض کریں گے تو ہم انہیں بتائیں گے اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال۔ عربی میں یہ قاعدہ ہے کہ کسی بات کو سمجھانے کے لیے ایک ایسی بات فرض کی جائے جو امپاسبل ہے تو اس سے پھر دوسری بات کو ثابت کر دیا جائے کہ چونکہ نبی علیہ السلام نے یہ دعوت توحید رکھی ہے اور وہ توحید کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اگر اللہ کے ساتھ جیزس کرائسٹ بھی خدا ہوتے تو جو شخص خدا کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے تو سب سے پہلے وہ جیزس کرائسٹ کو سجدہ کر رہا ہوتا، کیونکہ وہ تو بلا رہا ہے خدا کی طرف۔ انسان کا بیٹا انسان ہے، جن کا بیٹا جن ہے، گھوڑے کا بیٹا گھوڑا ہے، اونٹ کا بیٹا اونٹ ہے، تو خدا کا بیٹا بھی خدا ہی ہوگا نا۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوتا۔ اب آپ کہیں جی اللہ کو کیا ضرورت تھی مثال دینے کی، سرکار دی نا۔ پھر تو یہ ہمارے لیے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ دعوت کی طرف بلانے کے لیے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے۔ اس کی دوسری مثال ہے سورۃ الاعراف میں کہ کافر اور منافق اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے۔ یعنی عرب میں یہ مثال دی جاتی تھی نا، کسی چیز کو کہا جائے نا کہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا تو کہا جاتا تھا گویا سوئی کے ناکے سے اونٹ گزارنے کے مترادف ہے، تو ظاہر ہے سوئی کے ناکے سے اونٹ تو نہیں گزر سکتا۔ اور اللہ نے یہ مثال یوز کی کہ جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا، کافر اور منافق بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ اب کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں گزار سکتا، تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں گزار سکتا ہے۔ وہ کہیں گے اس کا تو مطلب ہے پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوئی کے ناکے سے اونٹ گزارے گا، شرط پوری کر لے گا، فرعون بھی جنت میں چلا جائے گا۔ اونٹ سامو منو کہتے ہو نا علی بھائی ایسی گالی نہیں کرنی چاہیے تھی کہ بائی کلیریفیکیشن دینی پہ۔ سرکار قرآن میں ہزاروں باتیں ایسی ہیں جس کی کلیریفیکیشن ہمیں دینی پڑتی ہے، اس لیے نہیں کہ قرآن میں کمزوری ہے، اس لیے کہ آپ کے دماغ میں فطور ہے۔ تو جب قرآن کی ہمیں کلیریفیکیشن دینی پڑ رہی ہے اللہ کی کتاب کی، سرکار اسی تو شاہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ او یار اللہ یہ نہیں تھا بتانا چاہ رہا، اللہ تمہارے فزیکل ورلڈ کی بات کر رہا تھا، یہی کہیں گے نا۔ اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال۔ اس میں میں نے قادیانیوں کو یہ کہا تھا، جب میرے پاس کچھ قادیانی آئے انہوں نے کہا کہ جی مطلب پہلے تو وہ ڈر رہے تھے آتے ہوئے کہ یہاں پہ لوگ کیا کہ، میں نے کہا یار یہاں سارے لوگ آتے ہیں، آپ آئیں بات کریں، ہم آپ کو بتائیں گے آپ کو کیا کیا دھوکے دیے گئے ہیں۔
وہ بات چلتے چلتے نا میں نے کہا یار دیکھو اب یہ جو تماشا ہے کہ تم لوگ کہہ رہے ہو کہ ہمیں کافر کہہ کے باہر نکال دیے، تو تم لوگ بھی تو کافر کہہ رہے ہو نا ساروں کو. کہنے لگے نہیں علی بھائی ہم تو آپ کو کافر نہیں سمجھتے. میں نے کہا واہ، یہ بات اپنے کسی مربی سے لکھوا کے لے آؤ نا تو ٹھیک ہے، ہم بھی آپ سے کفر کا فتویٰ اٹھا لیں گے. ٹائم قیامت تک جے، ہاں ٹائم قیامت تک جے. آج سرکار اس گل نو بھی میرے خیال 10 سال گزر چکے ہیں، وہ گئے جے واپس نہیں جے مڑ کے آئے. کیوں؟ یہ میں نے بات کیوں رکھی تھی، تعلیق بالمحال. کیونکہ اگر کوئی شخص مجھے یہ کہے کہ تم غلام احمد قادیانی کو دجال مانو تب بھی تم مسلمان ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی نبی نہیں ہے، کیونکہ نبی کا انکار کرنے والا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. یہ اسی طریقے سے میں آپ کو یہ کہوں کہ تم نبی علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر نہ بھی مانو تب بھی تم ہمارے مسلمان بھائی ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ میں نے ان کو تعلیق بالمحال والی بات کی تھی کہ اگر تم یہ لکھوا کے لے آؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں عبادت کرتا. بیٹا نہیں ہے، عبادت نہیں ہے. چونکہ تم لوگ ہمیں مسلمان مان ہی نہیں سکتے کیونکہ تم اس دجال کو پیغمبر کلیم کیے ہوئے ہو، اور اگر میں اس کو دجال کہتے ہوئے مسلمان ہوں نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیغمبر نہیں ہے. سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ میں نے جب یہ پوری بات انیف قریشی صاحب کے سامنے، تو خیر اتنی لمبی تو نہیں رکھی، مجھے تو پتا ہے وہ منطق جانتے ہیں. میں نے کہا جی میں نے تعلیق بالمحال کے طور پہ بات کی تھی. ان کا اچھا وہ تو انجینئر صاحب وہ تو ٹھیک ہے. انہوں نے دوسری بات ہی نہیں کی، اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ یہ علم الکلام میں اس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ ہم نے دعوت کا ایک سٹائل سکھایا ہے کہ قادیانی جب آپ کے اوپر چڑھ دوڑے آپ ان کے سامنے یہ بات رکھیں، کیونکہ وہ مظلوم بنتے ہیں نا. جی ہمیں سارے کافر کہتے ہیں، ہم تعداد میں بھی دیکھیں کم ہے، قرآن کہتا ہے کہ اکثریت جو ہے گمراہ ہے، تو دیکھیں باقی سارے کثرت میں ہم سب سے تھوڑے ہیں. وہ ساریاں شیوڑیاں اہل حدیث ویل کرتے ہیں نا اپنی مظلومیت واسطے، وہ ساریاں وہ کرتے ہیں، وہ اہل حدیث تو بھی توڑے نے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ ڈرامے بازی چھوڑو، تم ظالم ہو کہ تم نے سب کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے. تو عام آدمی کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ جب آتا ہے تو، اور اس کی برکت سے ہم نے کئی قادیانیوں تک اسلام کی بات پہنچائی ہے. ہم نے چندہ نہیں نہ اکٹھا کرنا ہوتا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کی بےایمانی کے لیے یہی کافی ہے کہ انہوں نے میرے نام میں جو مرزا آیا ہے اس کو، ہاں تو ان کو نہیں پتا تھا دنیا میں ملینز آف پیپل ہیں جن کے نام کے ساتھ مرزا لگتا ہے. صرف پاکستان میں نہیں، ٹرکی میں، ایران میں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں ملینز آف مسلمس. ظاہر مغل اتنا بڑا تاتاریوں کی، ان کو تو کبھی وہم بھی نہیں آیا کہ جناب یہ قادیانی ہے. اور ان کو اس وقت بھی وہم نہیں آیا جب میں سبز پگڑی باندھتا تھا، اس وقت بھی نام میرا محمد علی مرزا ہی تھا. اس ٹائم نہیں ان کو وہم آیا. اس کا مطلب ہے کہ میں پہلے جب بریلوی تھا تو میں قادیانی تھا. بریلوی قادیانی ہوتے ہیں پھر تو یہی مطلب ہوا نا. ٹھیک ہے، یہ ظلم کرتے ہیں. وہ لال داڑھی والے نے کہا تھا نا مرزا ہے تو پھر قادیانی بھی ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کہ آج کل یوٹیوب پر ایک آدمی ہے محمد علی مرزا اس کا نام ہے، وہ آپ کو بھی غلط کر، مرزا کا نام بھی تو خطرناک ہے نا. مرزا ہے نا، جب مرزا ہے تو مرزائی سے بھی ہو سکتا ہے نا. واہ واہ واہ. ہے تو یہ باتیں اس وقت کی جاتی ہیں جب آپ کا علمی دلائل ختم ہو جائے. بھئی ہم سے بھی پوچھو. تو یہ پوائنٹس کو پکڑ کے تو جان بوجھ کے، تو مجھے بتائیں، مجھے قادیانی کہنے سے ہزاروں لوگ ان کے فرقوں کو چھوڑ کر سمپل مسلم ضرور ہوئے ہیں، ہمیں چھوڑ کے کوئی نہیں گیا جو ہم سے شروع سے اٹیچ ہو. ایک تو یہی ہے نا، وہ جس طرح سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ صبح کے وقت ایمان لے آؤ، شام کو کفر کر دینا تاکہ نبی کے ساتھی ان کو چھوڑ جائیں. وہ تو فتح مکہ پہ کتنے لوگ ایمان ہوئے جو مرتد ہو گئے بعد میں، ابھی ایمان ان کے دلوں میں گھسا نہیں تھا نا. نہیں، جو شروع سے ساتھ ہوں. اب ظاہر ہے میں نبی الاسلام کے ریفرنس سے ہی مثال دوں گا نا. اب یہ نہ کہ آپ اپنی جگہ ان کو رکھ رہے ہیں. یہ بھی کسی نے اعتراض کیتا ہے جی تسی جناب یہ کہتا ہے جناب یہ حق چار یار نے میرے واسطے انڈرسٹینڈ اسلام مسلم اونلی. یار اردو زبان میں جب یہ محاورہ بولا جاتا تھا یہ فلاں فلاں کا غار یار ہے، یار غار ہے، وہ میری کہاں پہ ٹانگ گئی. اچھا، تو جب یہ بولا جاتا تھا کہ یہ فلاں جو ہے وہ یار غار ہے، اس وقت کسی نے نہیں کہا کہ اچھا اس کو تم نبی مان رہے ہو، اس کو ابوبکر مان رہے ہو. یہ اردو ڈکشنری میں ہے نا محاورہ، فلاں فلاں کا یار غار ہے.
واہ, اس ٹائم تو تھوڑے دماغ کدے نہیں تھوڑی رگ پھڑکی. میں جدو کہہ دیا کہ میرے لیے یہ حق چار یار ہیں جنہوں نے میرے ہاتھ مضبوط کیے, تو وہ ان سے مثالیں دینے شروع کر دیں. مثال تو ظاہر ہے ہم نے اپنے بڑوں کی دینی ہے نا, ہم نے اب آپ کے بڑوں کی مثالیں تو نہیں دینی نا, ہمارے بڑے تو وہی ہیں صحابہ اور اہل بیت, ہم نے تو ان سے ہی مثالیں دینی ہیں. تو ہم سے بھی پوچھ لیں کہ شرعی فتویٰ بیان کرنے سے پہلے اصول کھڑا کریں, پھر جناب ہمارے والے کریں, پھر ہم تو بعد میں آئیں گے اس فتوے کی گرفت میں. پہلے تواڈے نال جو کچھ اسی کریں گے نا, وہ تسی سوچ بھی نہیں سکتے کہ کچھ کریں گے تواڈے نال. اچھا علی بھائی, اس میں ضمن ایک بات آ گئی اسی بات سے کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے اس کے اوپر کفر لوگ, آپ نے کہا کہ وہ کافر ہے. ہاں جی, یہ لیکن کفر دون الکفر ہے. ہاں, جس طرح یہ میں کہتا ہوں جزوی شرک, یہ اوور آل شرک نہیں ہے, یہ اوور آل کفر نہیں ہے, ایک جزیات میں کفر ہے لیکن کفر ہے. تو اوور آل شرک تو یار بریلوی بھی نہیں کر رہے. کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ کیا وہ رسول اللہ کو اللہ کی مخلوق نہیں مانتے, محمد عبدہ رسول نہیں کہتے؟ یہ تو نہیں کہتے کہ حضرت میلاد مناتے ہیں, بلکہ وہ کہتے ہیں ہم تو میلاد منا کے بتا رہے ہیں کہ ہم عیسیٰ ابن مریم کی طرح نہیں کرتے نبی اسلام کے ساتھ. جب وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نور من نور, جی اس کی وہ تعویل کرتے ہیں نور من نور اللہ, وہ کہتے ہیں اللہ کے نور میں سے نور یعنی مخلوق کے طور پہ, وہ والا مطلب نہیں لیتے. ان سے بھی پوچھے نا, بریلویوں کے عقیدے اہل حدیثوں سے نہیں آپ نے پوچھنے. ہاں یہ تعویل نہیں آپ نے. ہاں یہ جناب جب بریلوی یہ کہیں کہ اہل حدیث گستاخ رسول ہیں, تو آپ بریلویوں کے کہنے پہ اہل حدیث کو گستاخ رسول مان لیتے ہیں یا پہلے اہل حدیثوں سے پوچھتے ہو کہ تسی گستاخ ہو؟ وہ کہنے کہ بھائی ساڈا جرم ہے کہ اسی اے کہنے ہیں, تو وہ کہنے نہیں انج نہیں انج منو, ان دسو اسی کدھر جائیے, قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آپ نے ہر چیز کے بارے میں ان سے پوچھنا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں. جب وہ تعویل کرتے ہیں نا, تعویل سر قبول ہوتی ہے. یہ غامدی صاحب کا موقع مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد کسی کا رائٹ نہیں ہے کہ کسی کو اسلام سے باہر نکالے جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کلیم کر رہا ہے. کیوں کہ اس کی تعویل کی غلطی کیا جینون ہے یا منافقانہ ہے, یہ وحی کی تائید کے بغیر آپ بتا نہیں سکتے. تو آپ اس کے ظاہر کے اوپر ایکسیپٹ کریں اسے. یار یہ جو ہمارے ساتھ لاکھوں لوگ اٹیچ ہوئے ہیں, یہ مطلب مریخ سے آئے ہیں یا بریلوی دیوبندی اہل حدیث میں سے نکلے ہیں؟ تو اگر میرا یہ ایٹیچیوڈ ہوتا اے بھی کافر او بھی کافر او بھی کافر, نمازاں چھوڑ دو انہوں نے پیچھے, رشتے نال منقطع کر لو, اپنی 1.5 دی مسجد بنا لو, تھا یہ دعوت پھیلنی تھی, فائدہ کوئی نہیں ہونا تھا. یہ حکمت ہے. علی بھائی آپ پہلے کہتے تھے نا, یہ ایک اعتراض آیا تھا اس سوالوں میں کہ آپ پہلے قرآن کی روشنی میں کہتے تھے کہ ابو بکر صدیق کو اگر کوئی کافر کہتا ہے. اس کا جواب میں دے چکا ہوں نا پچھلے دنوں میں جو ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے پشاور بم بخاری کی ایک حدیث پیش کی. جی میں نے پشاور بم دھماکے میں نے بتایا تھا, یہ 2 ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. ہاں, بخاری میں حدیث ہے اور امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اگر کوئی شخص تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی کو منافق کہہ دے تو اس پہ فتویٰ نہیں لوٹتا. ابن ابی بلتا کو منافق کہا تھا, بدری صحابی کو حضرت عمر نے, کیونکہ اس نے نبی الاسلام کی مخبری کر دی تھی, وہ جوڑے میں سے جو مولا علی خط لے کے آئے تھے. اس حدیث سے امام بخاری نے یہ رزلٹ نکالا ہے صحیح بخاری کے اندر کہ اگر کوئی اپنی تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی بدری صحابی کو بھی منافق کہہ دے, اس پہ کفر نہیں لوٹے گا, کیونکہ وہ اسے سمجھتا ہے. اس کے ساتھ غداری تو کی ہے, لیکن نبی السلام نے کہا کہ اس نے دنیا کی محبت میں مغلوب ہو گئی. آج کی ڈیٹ میں اگر کسی کو ایسی کوئی روایتیں پہنچیں جس کی وجہ سے وہ کسی کے بارے میں کوئی غلط عقیدہ رکھتا ہے, تو اس کی تعویل کی غلطی کا معاملہ اللہ کے ساتھ. لیکن رافضیوں کو تو مطلب ہم سمجھانے والے اہل سنت نہیں سمجھائیں گے نا, فتویٰ نہیں لگائیں گے نا. تو جب وہ اس طرح لگاتے ہیں تو پھر کافر ہو گئے نا وہ. اچھا تو مجھے بتائیں, اگر وہ آپ سے یہ پوچھ لیں کہ مسلم میں حدیث ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, تو جو لوگ مولا علی پہ سب و شتم کرواتے رہے وہ منافق ہیں یا نہیں, تو آپ ان کو کیا جواب دیں گے؟ ٹائم قیامت تک جائے. علی بھائی آپ ایسا کہتے ہیں کہ جہاں بنو میاں کی چالیں, نہیں ایک بات ختم ہو لینے دو میرے بھائی, ٹائم قیامت تک جائے. آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے آپ کیسے یہ فیصلہ کر رہے ہیں, نفاق دل کی کیفیت ہے, اعمال ویسے ہی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بغض والے ہیں, لیکن ہم کسی شخص کے ایمان کا فیصلہ اس پہ نہیں کر سکتے, ہم اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے. یہ پیور علمی مسئلہ ہے میرے بھائی. تو دے نا سرکار, دے نا, پھر آؤ نا میدان, کون منع کر رہا ہے, دے دو. جڑا پھر انہوں ڈیفینڈ کر رہا ہے اس سے بھی فتویٰ لاؤ. ہاں پھر وہ پوری چین چلے گی, کرالری چلے گی, جو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر, یہ پوری کرالری چلے گی. یہ آپ کبھی بھی نہیں کریں گے.
یہ پیورلی علم الکلام کی بحثیں ہیں، دین کی منطقی بحثیں ہیں. میں نے بڑے آسان طریقے سے عام فہم بتائی ہیں. یہ بیک وقت دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں جو میں نے کی ہیں. میں اگر حضرت ابوبکر صدیق کو منافق کہوں نا یا کافر تو میں کافر ہو گیا، کیونکہ میں انہیں مسلمان سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے؟ اگر میرے تک ایسی باتیں پہنچتی جس کی وجہ سے میں غلط عقیدہ بنا لیتا ان روایتوں کی بنیاد کے اوپر، پھر میرے پہ فتویٰ نہیں پہنچنا تھا. جس طرح حضرت عمر تک یہ روایت پہنچی کہ ابن ابی بلتہ نے حضور کے ساتھ غداری کی ہے، انہوں نے فتویٰ لگا دیا بدری صحابی کے اوپر، اور نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے توبہ بھی نہیں کروائی کہ تم پہ منافقت لوٹ گئی ہے، تم توبہ کرو، کیونکہ حضور کو پتا تھا ظاہری فتویٰ یہی لگتا ہے. ان سے توبہ نہیں کروائی اور اس کو منافق نہیں کہا. یہ پیورلی علمی بحثیں ہیں، اور یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ ان کو پتہ ہیں، لیکن یہ جذباتی آپ کے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں. انجینئر صاحب نے یہ کہہ دیا.